السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ آپ دیکھ رہے ہیں ادریس ارمان یوٹیوب چینل، اور میں ہوں ادریس ارمان۔ آج کا ویلاگ کے آغاز کرنے سے پیشتر آپ نے ابھی تک ادریس ارمان یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ادریس ارمان یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو نئے ویلاگس کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ادریس ارمان یوٹیوب چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کامنٹ سیکشن میں فیڈ بیک ضرور دیں آپ۔ شروع کرتے ہیں آج کا ویلاگ، اور آج کے ویلاگ بیسیکلی دو نیوز آئٹم پر ہے جو کہ خوشکن خبریں ہیں، تو سوچا یہی کہ آپ لوگوں سے بھی اچھی باتیں شیئر کی جائیں، کیونکہ ایک عمومی طور پہ ہم منحصر قوم اس وقت جس منظر نامے کو فیس کر رہے ہیں اس میں اچھی خبریں بہرحال کمی آ رہی ہیں۔ تو اب جب کہ آئی ایم ایف کے دباؤ کی وجہ سے گورنمنٹ کچھ ٹیکسز کو جو کہ نافذ نہیں کیے گئے تھے ان کو دوبارہ سے نافذ کرنے جا رہی ہے، اور سٹاک مارکیٹ بورے طریقے سے کرش ہوئی ہے، تو ایسے میں مطلب دو باتیں، دو خبریں جو جن کا فوری طور پہ تو بہرحال امپیکٹ اتنا نہیں ہے، لیکن بہرحال آنے والے دنوں میں ان کا امپیکٹ ہوگا۔ پہلی خبر یہ کہ جی اسکردو ایئرپورٹ جو ہے اس کو انٹرنیشنل سٹیٹس مل گیا ہے۔ 2 دسمبر سے اسکردو ایئرپورٹ جو ہے وہ انٹرنیشنل فلائٹوں کے لیے اب اویلیبل ہوگا۔ مطلب یہ میرے اپنے دوستوں کو بتاتا چلوں کہ اسکردو مطلب جو کہ گلگت بلتستان میں ایک بڑا ریموٹ اسٹیشن ہے، اور اس کی بڑی سگنیفیکنس ہے کیونکہ مشہور زمانہ جو کچورا جھیل ہے جس میں شنگریلا نامی ریزورٹ بھی ہے، وہ اسی اسکردو میں ہے۔ دیوسائی کا جو پلین ہے اس کی جو مطلب ہے اپروچ وہ بھی اسکردو سے ہے۔ سیاچن کا جو روٹ ہے وہ بھی اسکردو سے جاتا ہے، تو مطلب ڈیفنس پوائنٹ آف ویو سے اسکردو کی تو اہمیت سو ہے، لیکن ٹورزم کے حوالے سے اسکردو جو ہے یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اچھا، ٹیمپریچر کے لحاظ سے سردیاں بڑی ایکسٹریم ہوتی ہیں، مائنس میں ٹیمپریچر رہتا ہے۔ اچھا، اس کی جو اپروچ تھی وہ مطلب کراکورم ہائی وے سے آگے جا کے اس کو روٹ چینج ہوتا تھا، اور وہاں سے پھر اسکردو کے لیے پرہیپس جو ہے چلاس سے جو ہے روٹ بدلتا ہے، تو بڑا ایک لمبا سفر ہے جو کہ اسلام آباد سے شاید ایک دن کی مسافت کے بعد طے ہوتا، تو اس کی وجہ سے اسکردو جو تھا وہ مطلب تھوڑے نمبر جو ہے نا وہ سیاحت کو لے رہا تھا۔ تو اب کیونکہ اسکردو کی اہمیت کے پیش نظر اور اس علاقے میں ٹورزم کی پروموشن کرنے کے لیے ڈیسائیڈ یہ کیا گیا تھا جنوری 2020 میں یہ ڈیسائیڈ کیا گیا تھا کہ جی اسکردو ایئرپورٹ کو مطلب انٹرنیشنل لیول تک اپ گریڈ کیا جائے، تو اس کے لیے رن وے کو ایکسٹینشن تھی، اس میں جو بلڈنگ تھی ٹرمینل کی اس میں تبدیلی لانی تھی اس میں، اور اس کے علاوہ ایپرن میں، اور اس طرح کچھ اور فیسلٹیز تھیں جو انٹرنیشنل۔ تو خوشی کی بات یہ ہے کہ جی 2 دسمبر 2021 کو اسکردو ایئرپورٹ کو جو انٹرنیشنل سٹیٹس کا حامل ہو گیا ہے، اور وہاں انٹرنیشنل فلائٹس جو ہیں آپریشن شروع ہو جائے گا۔ ابھی سول ایویشن نے اس کی زیادہ ڈیٹیل تو نہیں بتائی کہ آیا وہاں کون کون سی جو کمپنیز ہیں وہ آپریٹ کریں گی، کیا آیا صرف پاکستانی کمپنیز وہاں لینڈ کر سکیں گی یا انٹرنیشنل ایئر لائنز بھی وہاں آپریٹ کر سکیں گی۔ ابھی جو وہاں فیسلٹیز اویلیبل ہوں گی وہ ویژول فلائٹ رولز پہ مبنی ہوگی، یعنی وہاں کی جو لینڈنگ اور ٹیک آف کے لیے ویژول ذرائع پہ مطلب انحصار کیا جائے گا، یعنی ویدر کی کمپلیٹ کلیئرٹی پہ، مطلب موسم بالکل صاف ہو اور کلیئر ہو، ٹھیک ہے۔ اس میں اگر کوئی بادل آ جائیں گے یا کوئی بارش ہو رہی ہوگی یا برف باری ہو رہی ہوگی یا کوئی اگر دوسرا ویزیبلٹی کا ایشو ہوگا تو اس صورتحال میں یہ آپریشنل نہیں ہوگا۔ چلیں بہرحال ابھی یہ ایک سٹیپ ہے، اگلے سٹیپ میں ہوپس ہو کہ یہ بھی چیزیں بہتر ہو جائیں گی، اور اس سے آنے والے دنوں میں، آنے والے سالوں میں پاکستان کی ٹورزم انڈسٹری کو یقینی طور پہ ایک بوم ملے گا، اور یہ پاکستان میں زر مبادلہ کے لانے کا ایک اور بڑا سبب بنے گا۔ دوسری خوشی کی خبر کہ جناب ہم ڈھیروں موبائل استعمال کرتے ہیں، بلکہ پاکستانی ہر سال تقریباً کوئی $2 ارب کے موبائل امپورٹ کرتے ہیں، تو اس میں خوشی کی خبر یہ کہ پچھلے کچھ عرصے سے پاکستان میں موبائل فون کی اسمبلی شروع ہو گئی ہے۔ اس میں ٹیکنو پاکستان میں بن رہا ہے، اور اس میں کچھ موبائل بن رہے تھے، تو اب لیٹسٹ خبر یہ ہے
کہ سیمسنگ بھی اب پاکستان میں بننا شروع ہو گئے ہیں، اگرچہ یہ اسمبلی لائن ہے اور اس پہ سیمسنگ تقریباً 3 ملین سمارٹ فون جو ہے وہ سالانہ پاکستان میں بنانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس بات کی جو اطلاع ہے، کمپنی کی ٹاپ مینجمنٹ نے مطلب پاکستان کی سینٹ کے کچھ ممبران کو اپنی سیٹ اپ پہ وزٹ کے دوران واضح کیا۔ تو اس بات کی جو اطلاع ہے وہ فیصل سبزواری صاحب جو کہ سینیٹر ہیں اور سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی انڈسٹریز کے وہ چیئرپرسن بھی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ سیمسنگ نے فارملی پاکستان میں اسمبلی لائن پہ کام شروع کر دیا ہے اور سیمسنگ ہینڈ سیٹ جو ہیں، اسمارٹ فون جو ہیں، وہ پاکستان میں اسمبل ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ میں لفظ اس لیے اسمبل کا لفظ کہہ رہا ہوں کہ یہ کلیتاً پاکستان میں نہیں بن رہے، لیکن بہرحال ایک چیز تو ڈفرینس تو ہے کہ دیکھیں آپ کے یہاں ایک کمپلیٹ سیٹ باہر سے بنا ہوا آتا ہے، ایک اس کے مد مقابل ایک سیٹ جس کی مدد جو ایسیسریز یا اس میں جو اس کا پینل اور اس کی جو کہیں سرکٹ اور اس میں جو چیزیں ہیں وہ باہر سے آتی ہیں۔ اب 3 ملین یعنی 30 لاکھ ہینڈ سیٹ سیمسنگ ارادہ رکھتا ہے کہ وہ پاکستان میں مینوفیکچر کرے گا، اور دوسری موبائل بھی اس طرح بن رہے ہیں، تو اس سے بڑی ہے کہ پاکستان کا جو امپورٹ بل ہے اس میں ایک کمی کا بہرحال باعث بنے گا۔ پاکستان میں جب سے موبائل بننا شروع ہوئے ہیں، یہ پی ٹی اے نے مطلب یہ اعداد و شمار شیئر کیے ہیں کہ پچھلے 10 سال یعنی 2021 میں اب تک پاکستان میں جو اسمبل ہونے والے سیٹ کی جو تعداد ہے وہ 18.87 ملین یعنی 1 کروڑ 87 لاکھ جو ہے وہ ہینڈ سیٹ پاکستان میں بن چکے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ہے یہ ڈبل ہو گئی ہے تعداد جو کہ پاکستان میں بن رہے ہیں، جو کہ پہلے بن رہے تھے، اور اس کے باوجود ابھی بھی 45 ملین ہینڈ سیٹ جو ہے وہ امپورٹ ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جی ابھی تک ہمارے امپورٹ بل میں بہرحال کوئی فرق نہیں پڑا، کیونکہ پی ٹی اے یہ بتا رہا ہے کہ جی 644.67 ملین ڈالر کے موبائل جو ہیں یہ جولائی سے اکتوبر کے دورانیے میں یعنی 2021 میں جولائی سے اکتوبر کے دورانیے میں یہ امپورٹ ہوئے، جو کہ پچھلے سال کے اسی 4 مہینوں میں یہ 557.96 ملین ڈالر تھے، یعنی اس میں 15.5% کا جو ہے وہ اضافہ دیکھا گیا۔ بہرحال اس سے جو ایک اچھی بات یہ ہے کہ اس سے جو یہ شروعات ہے، اس شروعات سے ابھی تو اسمبلی لائن ہو رہی ہے، اور بہرحال اینالسٹ کا یہ ویو ہے کہ یہ پاکستان میں لوکل موبائل کی مینوفیکچرنگ کی طرف بھی جا سکتی ہے، یعنی لوکل برانڈ کے بھی ڈیولپمنٹ کا بھی بڑا وسیع امکان ہے، اور اس سے بلکہ یہ بھی بات ہے کہ یہاں سے فردر یہ کمپنیز جو ہیں وہ اپنی ایکسپورٹ بھی شروعات کر سکتی ہیں۔ مطلب صرف سیمسنگ کا جو ہے ویو ہے وہ 3 ملین جو ہے سیٹ سالانہ یہاں بنانا چاہ رہا ہے۔ اچھا، پاکستان میں یہ جو سیٹ اپ ہیں ان میں مینول اسمبلنگ ہوتی ہے، تو اس وجہ سے ایک وسیع پیمانے پہ روزگار کا وسیلے کا بھی باعث بن رہا ہے۔ اس سے ایک تو ٹیکنالوجیکل بیس کا ایکسپینڈ ہونے کا بھی ہے، دوسرا یہ ہے کہ ٹیکنیکل ناؤ ہاؤ بڑی ہے، اسکلڈ فورس جو ہے اس کی مین پاور اس کا بھی مطلب ہو رہا ہے، تو الٹیمیٹلی مطلب یہ ایوینیو جو ہے پاکستان کی گروتھ میں اور پاکستان کی ایکسپورٹس میں ایک بہت بڑا رول پلے کرنے والا ہے، جیسا کہ اس میں گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں وہ جو ہے وہ مینوفیکچررز کے لیے اور انویسٹرز کے لیے اگر کنڈیوسیو رہیں گی تو نیچرلی اس میں بڑا فائدہ ہوگا۔ یہ تھا آج کا ویلاگ، امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا۔ خوش رہیں، آباد رہیں، السلام علیکم۔